شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اخیر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلبگار ہوں گے، یعنی دینی و اخروی اعمال کے ذریعہ دنیا کمائیں گے، از راہ تملک و چاپلوسی اور اظہار تواضع لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے دنبو کی کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں عابد و زاہد، دنیاوی نعمتوں سے بے پرواہ اور آخرت کے طلبگار سمجھ کر ان کے مرید و معتقد ہوں۔ ان کی زبانیں تو شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی ان کی باتیں تو بڑی خوشگوار، من پسند، نرمی و ملائمت سے بھرپور ہوں گی اور ان کی تقریر و گفتگو سن کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بڑے ہمدرد و بہی خواہ اور غم خوار دوست ہیں۔ ان کے دل میں دین و ملت کا بہت درد ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اپنے ذاتی اغراض و منافع کے لیے دوستی و دشمنی کرنے اور اہل تقوی اور دین و ملت کے حقیقی خدمتگاروں کو نقصان و تکلیف پہنچانے اور دیگر بہیمانہ و حیوانی خصلتوں میں ان کے دل بھیڑیے کے دل کی طرح سخت اور شکی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے فرماتا ہے، کیا یہ لوگ میری طرف سے مہلت دیے جانے اور میرے ڈھیل دینے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں اور فریب میں مبتلا ہے، یعنی کیا یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں ان کا معین و مددگار ہوں اور اس دنیا میں جو کامرانیاں اور کامیابیاں نصیب ہیں وہ ان پر میری رحمت کے نازل ہونے کی بنا پر ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم اس قسم کے لوگوں کو اسی طرح ڈھیل دیا کرتے ہیں؟ یا اس جگہ اغتراض سے مراد اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور اپنے افعال بد سے توبہ نہ کرنا ہے۔ اس صورت میں یخترون کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ لوگ میرے غضب اور میرے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور کیا ان میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اعمال صالح کے ذریعے اور دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے کر گویا میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان لوگوں پر انہی میں سے فتنہ و بلا مسلط کر دوں گا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے امراء و حکام اور ایسے افراد گروہ متعین کر دوں گا جو ان کو آفات و مصائب طرح طرح کے نقصان و ضرر مبتلا کر دیں گے، اور وہ آفات مصائب بڑے سے بڑے دانشور عقل مند شخص کو بھی ان آفات مصائب کو دور کرنے، ان پر اشوب حالات سے گلو خلاصی پانے اور ان کے سلسلے میں کسی مناسب و موضوع اقدام و کارروائی کرنے سے عاجز و حیران کر دیں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھلانے کو روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلانے کو صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ دونوں روایتوں کو احمد نے نقل کیا ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، بہت زیادہ خوفناک چیز کہ جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں شرک اصغر، چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کہ جب وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، یعنی قیامت کے دن، ریاکاروں سے فرمائے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس جزا یا بھلائی ملتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔